وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، پیارے دوستوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 61 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ اس مجلس میں ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ حاصل کرنا۔ یعنی اس سیرت میں ہم قرآن کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کے بارے میں بھی، اور ان آیات کا نزول ہونے کا واقعہ، یعنی یہ آیات کیوں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کون صحابی موجود تھے، یہ تمام چیزیں اسی سیرت میں ہمیں پڑھتے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کئی سارے سبق تھے، دنیا میں، دین میں، ہر جگہ، الحمدللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سٹوری کی طرح پڑھیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک سٹوری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے، شیئر بھی کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا مقصد ہے۔ آج کا جو سیرت کا ٹاپک ہے وہ چینج ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم نے سیرت کے شروعات میں آپ کو سنایا تھا کہ عرب کا ماحول، عرب کا آس پاس کے چال چلن، آپس میں محبت، آپس میں خاندانی معاملات اور حکومت، کعبے کے متولی۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنا، ان کا بچپن، ان کی جوانی، پھر اس کے بعد ان کی نکاح کے بارے میں ہم نے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں، پھر ان کے چاچا کے بارے میں عبد المطلب، پھر ابو طالب کے بارے میں جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوتے ہیں، نبوت ملتی ہے، اس کے بعد مکہ والوں کا آپ کے ساتھ میل جول، آپ کے ساتھ بات چیت، آپ کو اپنا دشمن بنا لینا۔ جیسے ہی مکہ میں آپ کی نبوت، اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تو مکہ والوں کے ظلم بڑھتے گئے۔ اب اگر کوئی مکہ مظلوم، کوئی کمزور مسلمان اسلام قبول کر لیتا، کوئی غلام ہوتا، تو اس کی اچھی خاصی پیڑیں ہو جاتی، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ان کی جان بھی نکال دی جاتی۔ عمار بن یاسر، یعنی ان کے والد یاسر اور ان کی ماں سمیہ، دونوں کو کس طرح سے قتل کیا یہ بھی ہم نے جانا، جہاں شہید کیا۔ پھر مسلمان تنگ ہو گئے، برداشت کے جب بات باہر ہو گئی تو حبشہ چلے گئے، نجاشی بادشاہ کے پاس۔ اس کے بعد ابو طالب کو لگاتار دھمکی آنے لگی، مکہ کے سردار، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دو ورنہ پھر ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، تمام چیزیں۔ جب دھمکیوں کا اثر نہیں ہوا تو 3 سال کا بائیکاٹ شیب ابی طالب میں۔ آپ کو یاد ہوگا شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کو، اس میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، 3 سال تک ان کو بائیکاٹ کیا، اور حالت کیا تھی؟ پتے کھا کر، چمڑی کھا کر گزارتے ہیں۔ پھر اس شیب ابی طالب کی گھاٹی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ بڑے جھٹکے لگے، جو غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے چچا، اور پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ محترم ختیجہ بنت خویلد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا سال ٹوٹ پڑتا ہے، اور آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آہستہ آہستہ مکہ والے ٹارچر کرنے لگے اور مسلمانوں کے لیے اس زمین کو تنگ کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے واقعات ہم یہاں نہیں دہرائیں گے، بس ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ کیا واقعات ہوئے۔
جب یثرب سے کچھ لوگ مکہ آتے ہیں، مدینہ سے مکہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی انہیں دعوت دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسلام مکہ سے باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا۔ اسراء والمعراج کے بعد پہلی بیعت عقبہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سال دوسری بیعت عقبہ ہوتی ہے۔ اس بیعت پر شیطان کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شیطان کی چیخیں کس طرح سے نکلی تھیں۔ اس کے بعد یہاں سے مدینہ کا راستہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ زمین چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے جو تمام دروازے تھے وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کھول دی۔ یہاں سے اسلام ہر گلی، ہر شہر، ہر بستی میں جاتا ہے۔ اس کے بعد دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی میٹنگ ہوتی ہے کہ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے بیچ سے چلے گئے تو پھر ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں یا ان کو قید کر دیں یا پھر ان کا قتل کر دیں۔ اور جیسے ہی یہ دارالندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے، ابلیس بھی اپنا حصہ ڈالنے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابلیس کی انٹری ہوتی ہے دارالندوہ میں۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی ناک کے نیچے سے رسول اللہ کو نکالتے ہیں اور نکال کر یہاں سے مدینہ لے کر جاتے ہیں۔ مکہ والے سوتے رہے اور ان کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد قریش رسول اللہ کا پیچھا کرتے ہیں، راستے کے واقعات، یہ تمام چیزیں ہم جان کر آئے ہیں۔ 10 دن کے بعد آپ قباء کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ قباء کی بستی میں اس کے بعد مسجد قباء تعمیر ہوتی ہے، 4 دن آپ وہاں رکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ مدینہ میں آپ آتے ہیں، یہاں پر بھائی چارہ، امن قائم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو سلام کرو، یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ، بغل والے کافروں کے ساتھ ایگریمنٹ، یہ تمام چیزیں آپ یہاں پر کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ کا مدنی دور شروع ہوتا ہے۔ جو مکی دور تھا جہاں پر آپ پر ظلم ہوتا تھا، آپ کو مارا جاتا، آپ کے صحابہ کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جاتا، ان کا مال چھین لیا گیا، ان کا گھر چھین لیا گیا، یہ تمام چیزیں وہ یہاں سے ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے مکی دور کے بعد مدنی دور شروع ہوتا ہے۔ جب مکہ میں آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم ہوتا تو آپ کہتے تھے کہ صبر کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا، صرف ڈیفنس کرنا ہے۔ وہ مارتے ہیں، آپ مار کھاؤ، آپ اس کے بدلے میں نہ تلوار اٹھانا ہے نہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ مسلمان مدینہ میں آ چکے ہیں، مدینہ کا نظام، مدینہ کے معاملات، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کا شہر، یہ تمام چیز آپ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اب اگر مکہ والے کوئی بھی شرارت کریں گے تو پھر وہ شرارت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مکہ والے اپنی شرارتوں میں آگے رہے، مسلمانوں کو چھیڑنا، ان کو ٹارگٹ کرنا، کسی طرح سے ان کو قید کر لے کر آنا، یہ ابھی تک ان کا یہی پلان تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کا یہاں سے صفایا کیا جائے۔ جب سے مسلمان مدینہ میں آئے تھے، مکہ والے اپنی شرارتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنی چالیں چل رہے تھے، لیکن سب سے بڑی ایک غلطی مکہ والوں نے کر دی، اور یہ سب سے آخری غلطی تھی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو دھمکی دے دی کہ تم لوگ مدینہ میں ہو، یہ بھولا نہیں کہ تم ہم سے دور ہو، ہم تمہارے گھر میں آئیں گے، ایک ایک کو چن چن کر قتل کریں گے۔ یہ دھمکی دینا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہہ دیا اب ظلم کرنے والے کو پکڑ لیا جائے گا، اب پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کی باری آ گئی، اب ظالم کے لیے تلواری جواب دے گی، ظلم کا بدلہ تلوار سے ہوگا۔ اٹس ٹائم ٹو ریپے۔ اب ان کی بدماشی نہیں چلے گی، اب ان کا ظلم نہیں چلے گا، اب ان کی شرارتیں نہیں چلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مکہ والوں سے لڑائی کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ مکہ والے ظالم ہیں،
مسلمانوں کا مال کھایا، مسلمانوں کی زمین کھا گئی، مسلمان جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو ان کی تمام پراپرٹیز چھین لی، تو یہ بڑے ظالم ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ یہ آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں آ کر امن جو تھا، امن کو خراب کرنے کے لیے، یعنی ان لوگوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے گھر میں گھس کر ایک ایک کو قتل کریں گے۔ اب یہاں سے مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کیا ہے۔ اسی ایپیسوڈ سے، یعنی جو سیرت کے ہم ایپیسوڈ میں جو کتاب ہم نے کھول رکھی ہے، یہاں سے مسلمان اور کافروں کے بیچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مکہ والوں نے دھمکی تو دے دی، لیکن یہ دھمکی مسلمانوں پر کتنا اثر پڑی اور اس کا ریپلائی مسلمانوں نے کیا دیا، وہ ہم انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا کہ اب ظلم کا مقابلہ تمہیں ہتھیار سے دینا ہوگا۔ آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صبر کی تلقین کرتے، صبر کرو۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایک جنرل، ایک کمانڈر، ایک فوج کے ٹیم لیڈر یہاں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، مسلمان اور آپ ہم مل کر ساتھ ساتھ رہیں گے، نہ مسلمان آپ کو تکلیف دیں گے نہ آپ مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس جتنے قبیلے تھے ان سب کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی قبیلہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر کوئی قبیلہ ہم پر حملہ کرے گا تو آپ آ کر ہماری مدد کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایگریمنٹ کر دیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں۔ سب سے ضروری چیز جو ایک لیڈر کو چاہیے تھا، ایک کمانڈر، ایک جنرل کو چاہیے تھا کہ مدینہ کے آس پاس کے بستیوں کو، شہروں کو اپنے قابو میں کر لے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جو قافلے جاتے تھے، جدہ کا روڈ جو ساحل سمندر سے گزرتا، ان پر آپ کا زیادہ فوکس تھا۔ آپ کا یہ پلان تھا کہ وہاں کے جتنے بھی قبیلے تھے انہیں اپنے ساتھ جمع کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مکہ والے انہیں اپنے پاس بلا لیں، انہیں اب پیسوں کی لالچ دے دے اور وہ اور دوسرے مل کر مدینہ پہ حملہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس جتنے بھی بارڈرز تھے اس کو سیکیور کر دیا، ڈیفنس کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ ہماری حفاظت کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ باہر کا نظام سنبھالیں، ہم اندر کا نظام سنبھالیں گے۔ اسی طرح سے مدینہ کو چاروں طرف آپ نے ایک ڈیفنس کی شیلڈ تھی وہ تیار کر لی، اور آپ کا سب سے بڑا فوکس تھا وہ جدہ کے طرف، جو سمندر کی طرف، ساحل سمندر کی طرف راستہ جاتا، جو تجارت تھی، وہ روٹ پر آپ کا سب سے زیادہ فوکس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پلان کہ مکہ والوں کو کیسے کمزور کریں، یعنی مکہ والے تو ہیں جو بدماش ہیں، وہی ہے جو شرارت کرتے ہیں، وہی لوگ تو ہیں ظالم ہیں، تو کیسے ان کو کمزور کریں؟ یعنی ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس ڈھیر سارے ہتھیار بھی ہے، لیکن اگر ہم ان کے علاقے میں جائیں، ان کے ساتھ جنگ کریں تو پھر مار کھانے والی بات ہے۔ یعنی آپ کو جیسے کہ سامنے 10 ہاتھی ہے اور ہم ڈنڈا لے کے چلے گئے کہ بھئی ہاتھی مجھے مار، یا پھر 10 بیل سامنے ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہم چلے جائیں کہ بیل مجھے مار، ایسا نہیں۔ ہمارے کمانڈر نے ایک سب سے بڑا پلان بنایا کہ کیسے مکہ والوں کو کمزور کیا جائے، کیسے ان کی طاقت کو توڑے، ان کی کمر کو توڑے، وہ کیا کام کرے جس سے وہ کمزور ہو جائے۔ ہمارے کمانڈر نے ایک ماسٹر پلان بنایا، مکہ والوں کی تجارت کو روکنا۔ ایسا نہیں کہ مکہ والوں کو کہ سیدھا سیدھا جا کر حملہ کر دے، نہیں، ہمارے کمانڈر نے پلان بنایا کہ سب سے پہلے مکہ والوں کی تجارت کو روکیں گے۔ تجارت مکہ والوں کی روٹی روزی ہے، جب ہم اسے روک دیں گے تو پھر خود بخود وہ کمزور ہو جائیں گے۔ اب وقت آ گیا تھا مکہ والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں۔ سب سے پہلے ہمارے کمانڈر نے فوج کو تیار کیا، ان کی ایسی تربیت کی کہ فوج کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر، فوج کے دلوں میں مال کی کوئی لالچ نہیں، فوج کے دل میں صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت، فوج کے دلوں میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا۔ سامنے اگر بھائی بھی آ جائے اور اگر بھائی وہ کافر ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا دشمن ہے، میدان میں
صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کود پڑتے ہیں۔ یہ لوگ جنگ کو میدان نہیں بلکہ پھولوں کا بستر سمجھتے، دل میں ایک ہی خواہش ہوتی جنت کی۔ ان لوگوں کو زندگی سے محبت کم تھی، موت سے زیادہ محبت تھی۔ نہ جائیداد کا غم، نہ گھر کی فکر، نہ بیوی بچوں کی سوچ، مسکراتے ہوئے تلوار لہراتے۔ جب سے ان لوگوں کو پتہ چلا تھا اللہ اس کے رسول کے وعدے کے بدلے ہمیں جنت ملے گی، ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ ابھی میری جان چلی جائے اور میں ابھی اپنے خالق سے جا کر ملوں۔ اور آج اگر موت کا وقت نہیں ہے تو کافر کی گردن، ان کے جسم زمین چاٹیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کو بڑا کر کر جانیں گے۔ دل میں جوش، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت، کافروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی عزتوں کو پامال نہیں کرنا۔ ہمارے کمانڈر نے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان پہاڑ سے نیچے گرا دے، آپ کے ایک اشارے پر سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیں، آپ کے ایک اشارے میں سامنے بھائی کو ذبح کر دیں۔ ہمارے کمانڈر نے ایک ایسی فوج تیار کی تھی جسے روکنے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ ہجرت کا سب سے پہلا سال، آپ کی عمر 53 ایئرس، ربیع الاول میں آپ نے انٹری کی۔ 6 مہینے آپ نے صحابہ کی تربیت کی، ان کی ٹریننگ کی، ان کو اخلاقیات، ان کے معاملات، یہ تمام چیزوں کے بعد ایک ایسی فوج تیار کر دی جو بالکل تیار ہو گئی تھی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہاں سے ہمارے کمانڈر نے ملٹری ڈرل سٹارٹ کر دیا۔ ملٹری ڈرل آپ کو پتہ ہے نا کہ فوجیوں کو آگے جانا، اگر کوئی جنگ کرنا ہے یا پھر حملہ کرنا ہے تو ایک ملٹری ڈرل یعنی ٹریننگ، تو یہ تمام ہمارے کمانڈر نے تیار کر دیا۔ فوج کو چھوٹے چھوٹے لیڈروں میں تقسیم کر دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب فوجی مسلمان باہر نکلے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سب سے پہلے ہم آس پاس والے لوگوں کو بتائے کہ ہم امت مسلمہ پاور میں آ چکے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری تھا کہ آس پاس والوں کو ٹائٹ کرنا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہے اور دشمن کا ساتھ دے دیں، اور انہیں بتانا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اب طاقت آ چکی ہے۔ اگر تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری کرو گے یا دشمنوں کا ساتھ دو گے تو مسلمان تمہیں سبق سکھائیں گے۔ یعنی ہماری فوج بالکل تیار ہے۔ ہمارے کمانڈر نے ملٹری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بنا دی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ گلیوں میں، شہروں میں گھومتے رہو، چکر لگاتے رہو کہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، اور جب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ گشت پہ نکلے تو وہ یعنی ایک تھوڑا سا ان کے دل میں رعب بھی آ جائے۔ ہمارے کمانڈر نے کہا کہ آس پاس کی روٹیں پتہ کرو، راستے پتہ کرو، پہاڑ کہاں پر ہے وہ پتہ کرو، تاکہ تمام چیزیں ہمارے پاس سیف ہو جائیں۔ ہمارے کمانڈر نے کہا کہ سب سے پہلے آس پاس لوگوں کے دل میں رعب ڈالو، اس کے بعد تمام راستے، تمام گلیاں، کون سی گلی شہر کو آ رہی ہے، کون سی گلی شہر سے جا رہی ہے، تمام پہاڑ، جھرنے، یہ تمام چیزیں اپنے پاس سیف کر لو تاکہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے پاس پورا کا پورا میپ موجود ہو۔ اس کے بعد ہمارے کمانڈر نے فوج کو دور بھیجنا شروع کیا۔ یعنی سب سے پہلے تو آس پاس کے والوں کا تو مکمل ہو گیا، ان کو تو ڈرا دیا، ان کو سمجھا دیا، ان کو دکھا دیا۔ اب باری تھی مکہ والوں کی۔ مکہ والے ہمیں آرام سے کرنے نہیں دے رہے تھے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، ہمارے کمانڈر کو دھمکی دی، کہا کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں ماریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے تو جنگ کی شروعات پہلے ہی کر دی تھی۔ ہمارے کمانڈر کو 11 لوگوں نے ان کے گھر پر گھیر لیا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن کسی طرح ہمارے کمانڈر وہاں سے چلے آ گئے۔ ان کا پلان فیل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ اب باری تھی ہمارے کمانڈر کی۔ سب سے پہلے جنگ ان لوگوں نے چھیڑی تھی، ان لوگوں نے شروعات کی تھی۔ تمام چیزیں، وہ جو اونٹوں والا واقعہ کہ 100 اونٹ ابوبکر پر اور 100 اونٹ ہمارے کمانڈر پر، تو اس کا ان کو بدلہ تو دینا تھا، کیونکہ ان کی حرکتوں کا جواب ضروری تھا، ورنہ پھر یہ دھمکی ہو سکتا ہے وہ ہمارے گھر میں گھس جائے۔
अब मुसलमान उम्मत को छोटा ना समझे, उनके पास पावर है। हमारे कमांडर को उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि तुम लोग ये ना समझो कि हम छोटी सी जमात है, वक्त पड़ेगा तो फिर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हाँ, ताकत में, क्वांटिटी में हम थोड़े से, लेकिन हमारे साथ अल्लाह है। हमारे कमांडर ने फ़ौज को हुक्म दिया, मदीने के आसपास दूर दूर तक मक्का से जो तिजारत आ रही है, जा रही है, उन सब की खबरें लेते रहो। देखो कोई तिजारत कौन सी है, कौन से रास्ते से जा रही है, कौन से रास्ते में कितने लोग हैं, कैसे शॉर्टकट्स ले रहे हैं, कौन से लंबे रास्ते ले रहे हैं, उनके पास क्या है और उनके आसपास कौन से कबीले। हमारे कमांडर ने ऑर्डर दिया कि तमाम चीज़ें आप बस सेव करते रहो, नोटिस करते रहो, वॉच करते रहो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मदीना के आसपास लोगों ने देख लिया, मुसलमान घोड़े दौड़ा रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, यानी इनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। बस वो देख रहे हैं और उन्हें पता है कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। उनके साथ मक्का के भी सहाबा है और यसरिब के भी सहाबा है, दोनों सहाबा मौजूद हैं। और अब इनसे मुकाबला करने का मतलब ये है कि हम छोटी सी जमात है और ये मुसलमानों के रसूल भी है, नबी हैं, तो उनकी इज़्ज़त अपने माँ बाप, अपने बच्चों से ज़्यादा इज़्ज़त रसूल की इज़्ज़त है। बस मदीना वाले बस देखते रहते कि फ़ौज छोटी छोटी टुकड़ियाँ जा रही है, आ रही है, लेकिन सबसे पहले हमारे कमांडर ने फ़ैसला कर लिया कि मक्का वालों का रास्ता रोकना है। मक्का वाले हमें बार बार डराते हैं, धमकी देते हैं, अब हमारी बारी, अब हम उन्हें डराएंगे, अब हम उन्हें आँख दिखाएंगे। हम उन लोगों को बताएंगे कि तुम्हारी तिजारत जो मक्का से गुज़रते हुए मदीना आती है, मदीना से शाम जाती है, अब इसके बीच में हम हैं। यानी तुम्हें शाम जाने से पहले मदीना रुकना होगा, मदीना में हमें मुकाबला करना है, मदीना में तुम्हें आग दिखाना है, मदीना में तुम्हारी तिजारत को रोकना है। तुम्हें बताना है कि तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया उसका बदला तुम्हें यहीं पर मिलेगा। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया और हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ से हमारे कमांडर ने सरिये और ग़ज़वे शुरू किए। सबसे पहले सरिये किसको कहते हैं, ग़ज़वे किसको कहते हैं, इस ग़ज़वा किसको कहते हैं, इसके बारे में आप सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सरिया लेते हैं। सरिया वो होता है जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं होते, लेकिन आपकी मौजूदगी में इस्लामी लश्कर फ़ौज लड़ने के लिए जाता है। सरिया आप इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन फ़ौज यहाँ से निकलती है, आप उसको रवाना करते हो। दूसरा ग़ज़वा, ग़ज़वा वो है जिसमें आप ख़ुद शरीक होते हैं, ख़ुद आप जंग में हिस्सा लेते हैं और लड़ाई लड़ते हैं काफिरों के साथ। तो ये सरिया और ग़ज़वा ये एक एक करके हम इंशाअल्लाह जानेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़, यानी कौन सी महीने में आपने कौन सा ग़ज़वा किया, कौन से महीने में आपने गैप दिया, ये तमाम चीज़ें एक एक करके इंशाअल्लाह अभी जानेंगे। हिजरत का पहला साल आपकी एंट्री होती है मदीना में। हिजरत सबको याद होगा, हिजरत किसको, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए, यहाँ से हिजरत वाला साल शुरू हो गया, हिजरा जिसको हम कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री होती है मदीना में रबीउल अव्वल में। 6 महीने आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग तरबियत करते हैं सहाबा की, मस्जिद नबवी तामीर करते हैं, आस पास के लोगों को एग्रीमेंट में जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जैसे ही रमज़ान आता है, आप सबसे पहला इस्लामी लश्कर तैयार करते हैं। ये पिक्चर्स में देखिए ताकि आपको समझ में आए कि जो 4 रेड बॉक्सेस है ये हुर्मत वाले महीने हैं। एक है रजब, दूसरा है दुल्क़ायदा और तीसरा है ज़ुल्हज, उसके बाद आता है मुहर्रम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे कब, रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल में आप आए, उसके बाद रबीउल सानी, जुमादिल अव्वल, जुमादिल सानी, रजब में, यानी सबसे पहले आपकी जब एंट्री हुई, एंट्री इन मदीना, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6 महीने शाबान तक आप रुकते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो सरिया है वो रमज़ान में शुरू होता है। 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी सहाबा इकराम की वो पूरी मुकम्मल हो गई, उनकी तरबियत हो गई। अब मौका मिला हमारे कमांडर को जंगों का सिलसिला शुरू करने का। रमज़ान में सबसे पहला सरिया आप भेजते हैं और इसके अमीर हमज़ा बिन मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाते हैं।
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 30 जानिसार साथी देते हैं। हमारे कमांडर ने अपने हाथ से वाइट झंडा, इस्लामी फ़ौज का सबसे पहला सिंबल, सबसे पहला फ्लैग वाइट झंडा, कहा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आपको समंदर के पास जाना है। मुझे पता चला है कि एक काफ़िला शाम से मक्का आ रहा है। इस काफ़िले में तकरीबन 300 लोग हैं और इसमें अबू जहल भी हैं। आपको उन्हें धमकी भी देना है, उन्हें आँख भी दिखाना है और बताना है कि मुसलमान उम्मत मौजूद है। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे कमांडर से तमाम नसीहत लेते हैं और अपने साथियों के साथ मदीना के रास्ते को छोड़ते हैं और मक्का के काफ़िले को रोकने के लिए साहिल के पास जाते हैं। अब जैसे ही साहिल के पास वो पहुंचते हैं, आगे से अबू जहल 300 लोगों के साथ आ जाता है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 30 है और अबू जहल के साथ 300 लोग हैं। जंग बिल्कुल शुरू होने वाली थी, सफ़ें बिल्कुल जम गई। से एक कबीला आ जाता है, इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि आप दोनों हमारे दोस्त हो, हमारा एग्रीमेंट अमन मक्का वालों के साथ भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है। आप दोनों आपस में ना लड़ें। आप दोनों अगर आपस में लड़ोगे तो आपका ही नुकसान है। आप लोग अच्छे लोग हैं, एक ही कबीले के हो, लेकिन अब ये है कि आप दोनों यहाँ से चले जाए, जुदा जुदा हो जाए, क्योंकि लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह से ये जो कबीला था, कबीला जुनेहा, इसने दोनों के बीच में जुदाई डाल दी, दोनों को लड़ने से रोक दिया, दोनों को पीछे कर दिया। अबू जहल मक्का अपने साथियों के साथ मक्का चला गया। जैसे ही मक्का में गया, मक्का में जाकर बताया कि देखो मुसलमानों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, वो हमारा काफिला रोकने की कोशिश करते हैं। अब हमें सख्त से सख्त उन्हें पलट कर जवाब देना होगा, कहीं ये ना हो कि वो हमारे सर पर आकर दौड़े। जैसे ही पार्लियामेंट में मीटिंग शुरू हुई, लोगों ने पूछा कि अबू जहल क्या तुम्हारी और उनकी लड़ाई हुई? अबू जहल ने कहा कि बस लड़ाई होने वाली थी, सफ़े तैयार थी, लेकिन मुकाबला हुआ नहीं, क्योंकि कबीले वाले ने हमें रोक दिया, इस वजह से हम वहाँ से पलट गए। लेकिन मुसलमानों की हिम्मत देखो कि उन लोगों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट में कि फ़ैसला हम बाद में करेंगे, अभी छोड़ो, लड़ाई नहीं हुई तो बस छोड़ दो। यहाँ अबू जहल का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है। दूसरी जगह मुसलमानों की फ़ौज हम अपने कमांडर के पास वापस आती है, उन्हें रिपोर्ट कर दी है कि हम अबू जहल के आमने सामने आ गए, उसकी हवा टाइट कर दी, उसे धमकी दे दी, उसे आँख दिखा कर है। अब उन्हें बता दिया कि अब यहाँ से गुजरना है तो फिर हमारा मुकाबला करना होगा। हमारे कमांडर ने एक और फ़ौज तैयार कर दी। रमज़ान गुजरा, उसके बाद शव्वाल आ गया। अब जैसे ही शव्वाल आया, हमारे कमांडर ने 60 लोगों की एक फ़ौज तैयार कर दी। इसका अमीर उबैदा बिन हारिस को बनाया। अब तादाद डबल हो गई। हमारे कमांडर ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि अबू सुफियान 200 आदमियों के साथ तिजारत का एक बड़ा काफिला लेकर गुजर रहा है। हमारे कमांडर ने कहा कि उसे रोको, उसे धमकी दो, उसे बताओ कि तुम्हें अगर यहाँ से गुजरना है तो मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही उबैदा बिन हारिस को हमारे कमांडर का ऑर्डर मिला। उन्होंने अपने लोगों को लिया और पैदल सवारी सफ़र शुरू कर दिया। जैसे बताया था कमांडर ने, वैसे ही अबू सुफियान काफिले के साथ गुजर रहा था। अबू सुफियान के साथ तकरीबन 200 लोग थे। कमांडर ने कहा था उनका रास्ता रोको, उन्हें आंख दिखाओ, उन्हें बताओ कि हम मौजूद हैं। तो ऐसे ही हुआ, दोनों फौजें आमने सामने हो गई। वहाँ से कुछ तीर चले, यहाँ से कुछ तीर चले, किसी तरह से अबू सुफियान वहाँ से बच के निकल गया। लेकिन ये है कि उनको बता दिया गया कि मुसलमान फ़ौज यहाँ पर मौजूद है। अबू सुफियान के काफ़िले से मुसलमानों को एक और फ़ायदा हो गया। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इस काफ़िले में 2 मुसलमान थे जो मक्का में फंसे हुए थे। तमाम सहाबा हिजरत करके छुप छुपा कर हिम्मत दिखाकर आ गए थे, लेकिन ये मक्का में ही रह गए थे। इन्हें हिजरत करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मक्का वाले इनका रास्ता रोके हुए थे कि अगर वो हिजरत करे तो फिर उन्हें कैद कर लिया जाएगा। 2 मुसलमान थे, एक थे मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक थे उतबा। इन लोगों ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया कि हम मक्का से मदीना हिजरत भी करेंगे, लेकिन जो तरीक़ा है वो तरीक़ा हम बिज़नेस वाला स्टार्ट करेंगे कि तिजारत। हम तिजारत के लिए मक्का से निकलेंगे, किसी तरह से मक्का की बाउंड्री के बाहर निकल गए
تو پھر تجارت کا جو قافلہ تھا وہ چھوڑیں گے اور چھوڑ کر سیدھا مدینہ سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ جنگ کے دوران جیسے ہی موقع ملتے ہی ان لوگوں نے ابو سفیان کا ساتھ چھوڑا اور عبیدہ بن حارث کے ساتھ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے۔ اب ہمارے کمانڈر کو خبر مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ یہ تمام چیزیں سیف کر لی۔ اس کے بعد ہمارے کمانڈر نے ایک اور فوج تیار کر دی۔ یہ تھا ذوالقعدہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں جنگ حرام ہے، جس طرح آپ کو پکچر میں دکھ رہا ہے ریڈ باکسز یہ ہے کہ اس میں جنگیں جو ہے وہ نہیں لڑی جاتی۔ تو یہاں پر مہینہ شروع ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور کافروں کو بتاؤ کہ ہم ابھی موجود ہیں، یعنی ہماری ہمت ان کو بتانا ہے۔ ہمارے کمانڈر نے 20 لوگوں کا ایک دستہ تیار کیا اور ان کے امیر سعد بن ابی وقاص کو بنایا۔ کہا مجھے پتہ چلا ہے ایک قافلہ تجارت کے لیے نکلا ہے، اس پر جا کر نظر رکھنی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں، لے کر پیدل ہی سفر شروع کرتے ہیں۔ اس بار جو فوج کی تعداد تھی وہ بالکل 20 ہی تھی، بالکل چھوٹی تھی۔ یہ تھا کہ بس ان کا قافلہ کا پیچھا کرنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کریں۔ کمانڈر نے انہیں آرڈر دیا تھا کہ صرف قرار تک ہی جانا ہے، اس کے آگے نہیں جانا۔ بس دیکھنا ہے کہ مکہ والوں کا قافلہ کہاں سے جا رہا ہے، کتنے آدمی ہیں، کون سے راستے سے جا رہے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، ہاتھی تو نہیں تھے، اونٹ کتنے ہیں اور گھوڑے کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں صرف نظر رکھنی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 20 لوگوں کو لے کر پیدل نکلتے ہیں، رات میں سفر کرتے، دن میں چھپتے، کسی طرح 5 دن کے بعد قرار کے مقام پر پہنچتے۔ لیکن جب وہاں پر پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ پہلے ہی چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے کمانڈر کے پاس واپس آتے ہیں، آ کر انہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے واقعہ ہوا اور وہ فوج نکل گئی۔ اب ہمارے کمانڈر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ گئے، پھر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کمانڈر خود میدان میں اترتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال ہمارے کمانڈر میدان میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے، کیونکہ ابھی وقت بڑھ جائے گا، تو انشاءاللہ ہمارا ایک ٹاپک بھی ملے گا کہ نیکسٹ کمانڈر ہمارے میدان میں اترتے ہیں۔ اچھا، اس مہینے کا ایک سوال بھی لے لیں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ سوال یہ کر دیں کہ آپ کمنٹس میں لکھ دیں، واٹس ایپ پہ یا پھر گروپ ایڈمن کو نہ ٹیکسٹ کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کا اصلی نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابو جہل کا اصلی نام کیا ہے؟ تو آپ ہمیں کمنٹس لکھ دیں، انشاءاللہ کمنٹس کا جواب جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے گروپ ایڈمن، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ روکتے ہیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں آتے ہیں، اور یہاں سے جو جنگی سلسلے ہیں مکہ والوں کو انہیں آنکھ دکھانا ہے، انہیں ڈرانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ اب ہم تمہارے مقابلے میں آ گئے۔ کسی طرح سے مکہ والوں کو باہر نکالنا ہے، انہیں یہ احساس دلانا بھی ہے کہ تم اگر مقابلہ کرو گے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، ڈنڈے کا جواب ہتھیار سے ملے گا۔ تو یہ انہیں بتانا بھی تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ جو ہمارے جنگ کے سلسلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی ہے، دین اسلام عام ہوتا ہے، لوگوں تک جاتا ہے، دین اسلام اب آہستہ آہستہ شہروں میں، گلیوں میں پھیلنے لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو عرب کے باہر کے لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ایک رسول آ گئے، وہ مدینہ میں آ گئے۔ اب انہیں پتہ کیسا چلے گا کہ یہ سچے رسول ہے یا نہیں ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ رسول ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تب گروہ کے گروہ تمام جو کافر تھے وہ مسلمان ہونے لگتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سچے رسول ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تو ہم بعد میں جانیں گے۔ تو بس آپ کے دماغ میں ایک میں ڈال دیا کہ ابھی تک باہر کے جو عرب کے لوگ ہیں، عرب کے باہر کے لوگ ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ فتح کر لے، وہ اپنے قبضے میں لے لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے جیت کس کی ہوگی۔ اگر وہ ہار گئے تو ٹھیک ہے، اگر جیت گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے رسول ہے۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ کو روکتے ہیں یہیں پر۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔